موسلادھار بارش میں لاہور ڈوب گیا، ہر طرف پانی ہی پانی، سڑکیں گلیاں پانی میں گم، نشیبی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل، دفاتر جانے والوں کو گاڑیاں اور موٹر سائیکلز بند ہونے سے شدید مشکلات۔ اب تک مجموعی طور پر 150 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے، سب سے زیادہ نشتر ٹاؤن میں 178 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ واسا کا عملہ پانی کے نکاس میں بری طرح ناکام، عملہ سڑکوں سے غائب۔ ملک بھر میں مانسون بارشوں کا ایک اور زوردار سپیل، اسلام آباد راولپنڈی میں کئی گھنٹے موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، اسلام آباد میں نالے بکھر گئے، شریف آباد نالے میں پانی کے بڑے ریلے سے شہریوں کو مشکلات، نارووال میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے پانی میں ڈوب گئے، دریائے راوی، نالا بئیں، نالا ڈیک کے قریبی آبادیوں میں الرٹ جاری، گجرانوالا، شیخوپورہ، حیدرآباد، لاڑکانہ، دادو، جیکب آباد، سبی، پولان، لوئر دیر، تیمرگرہ میں بھی بادل کھل کر برسے، وہاڑی میں بارش کے باعث چھتیں اور دیواریں گرنے سے 11 افراد زخمی، اٹک میں بارش کے باعث مختلف حادثات میں 6 افراد زخمی اور شیخوپورہ میں بارش سے باڑے کی چھت گرنے سے 2 افراد زخمی، 2 بھینسیں بھی ہلاک۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں تھانہ کڑی خیسور کی حدود میں ٹرک اور کار میں خوفناک تصادم، حادثے میں خاتون سمیت 5 افراد جاں بحق، ٹرک پنجاب اور کار سوار افراد ڈی آئی خان جا رہے تھے، مرنے والے افراد کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے تھا، لاشیں اسپتال منتقل۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے نوجوان قتل، مقتول والد کے انتقال پر سعودی عرب سے آیا تھا، ملزمان نے موبائل فون چھیننے کے دوران مزاحمت پر فائرنگ کی، نوجوان کو سینے میں گولی لگی، موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ اور مکہ مکرمہ میں غسل کعبہ کی روح پرور تقریب، بیت اللہ کی اندرونی دیواروں اور فرش کو آب زمزم اور عرق گلاب سے غسل دیا جا رہا ہے، شاہی خاندان کے اہم افراد سمیت اعلیٰ شخصیات تقریب میں شریک، بیت اللہ کو خالص سود اور دیگر خوشبوؤں سے معطر بھی کیا جائے گا۔ اجیت ڈول بھارتی دہشت گرد نیٹ ورک کا ماسٹر مائنڈ قرار، ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری نے مودی سرکار کا چہرہ بے نقاب کر دیا، الجزیرہ کو انٹرویو میں کہا بھارتی سیاسی قیادت پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کا اعتراف کر چکی، امریکہ، کینیڈا سمیت کئی ممالک بھارتی ریاستی دہشت گردی کا اعتراف کر چکے، بھارت کے مذموم عزائم پاکستان کی سلامتی بالخصوص بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کی منظم سازش ہے، بھارت پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کی حمایت اور مالی معاونت کر رہا ہے، ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کو بھارت نے بطور پالیسی پاکستان کے خلاف اپنایا ہوا ہے، فتنہ الخارج کا اسلام، انسانیت، پاکستان یا پاکستانی روایت سے کوئی تعلق نہیں، خارجیوں کی اصطلاح پاکستانی فوج اور میڈیا میں وسیع پیمانے پر استعمال ہو رہی ہے، فتنہ الہندوستان کی اصطلاح بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے لیے ہے، مزید بولے کوئی ہماری ایٹمی صلاحیت کو نشانہ بنانے کی جرات نہیں کر سکتا، پاکستان کی جوہری صلاحیت ناقابل تسخیر ہے۔ میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوائی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی بات پر مصر، بولے پاکستان اور بھارت سے کہا لڑائی بند کریں ورنہ تجارت نہیں ہوگی، کوسوو میں بھی تجارت کے ذریعے جنگ رکوائی، 1 اگست سے عراق، سری لنکا، الجزائر، لیبیا پر 30% ٹیکس عائد ہوگا، مالڈوا، برونائی پر 25%، فلپائن پر 20% ٹیرف 1 اگست سے عائد ہوگا، افریقہ میں امداد سے تجارت کی جانب منتقل ہو رہے ہیں، افریقہ میں زبردست معاشی صلاحیت موجود ہے، کانگو اور روانڈا کے رہنما بھی امن معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے امریکہ آئیں گے۔ اور پاکستان کا دہشت گردی کے خلاف مفاد مشترک ہے، خاص طور پر ان گروہوں کے خلاف جو امریکی اور پاکستانی شہریوں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، امریکی محکمہ خارجہ کی پاکستان اور افغانستان کی نمائندہ خصوصی کہتی ہیں، کئی دہائیوں سے امریکہ اور پاکستان نے دنیا کے سب سے اہم مسائل سے نمٹنے کے لیے ایک ساتھ کام کیا، ہم محمد شریف اللہ کو امریکی تحویل میں منتقل کرنے میں پاکستان کی مدد کے شکر گزار ہیں، محکمہ خارجہ میں اپنے نئے دور میں آپ سب کے ساتھ روابط قائم رکھوں گی۔ موسلادھار بارش میں لاہور ڈوب گیا، ہر طرف پانی ہی پانی،
سڑکیں گلیاں پانی میں گم، نشیبی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل، دفاتر جانے والوں کو گاڑیاں اور موٹر سائیکلز بند ہونے سے شدید مشکلات۔ اب تک مجموعی طور پر 150 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ سب سے زیادہ نشتر ٹاؤن میں 178 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ واسا کا عملہ پانی کے نکاس میں بری طرح ناکام، عملہ سڑکوں سے غائب۔ ملک بھر میں مانسون بارشوں کا ایک اور زوردار سپیل۔ اسلام آباد راولپنڈی میں کئی گھنٹے موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ اسلام آباد میں نالے بکھر گئے، شریف آباد نالے میں پانی کے بڑے ریلے سے شہریوں کو مشکلات۔ نارووال میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ دریائے راوی، نالا بئیں، نالا ڈیک کے قریبی آبادیوں میں الرٹ جاری۔ گجرانوالا، شیخوپورہ، حیدرآباد، لاڑکانہ، دادو، جیکب آباد، سبی، بولان، لوئر دیر، تیمرگرہ میں بھی بادل کھل کر برسے۔ وہاڑی میں بارش کے باعث چھتیں اور دیواریں گرنے سے 11 افراد زخمی۔ اٹک میں بارش کے باعث مختلف حادثات میں 6 افراد زخمی، اور شیخوپورہ میں بارش سے باڑے کی چھت گرنے سے 2 افراد زخمی، 2 بھینسیں بھی ہلاک۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں تھانہ کڑی خیسور کی حدود میں ٹرک اور کار میں خوفناک تصادم۔ حادثے میں خاتون سمیت 5 افراد جاں بحق۔ ٹرک پنجاب اور کار سوار افراد ڈی آئی خان جا رہے تھے۔ مرنے والے افراد کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے تھا، لاشیں اسپتال منتقل۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے نوجوان قتل۔ مقتول والد کے انتقال پر سعودی عرب سے آیا تھا۔ ملزمان نے موبائل فون چھیننے کے دوران مزاحمت پر فائرنگ کی۔ نوجوان کو سینے میں گولی لگی، موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ اور مکہ مکرمہ میں غسل کعبہ کی روح پرور تقریب۔ بیت اللہ کی اندرونی دیواروں اور فرش کو آب زمزم اور عرق گلاب سے غسل دیا جا رہا ہے۔ شاہی خاندان کے اہم افراد سمیت اعلیٰ شخصیات تقریب میں شریک۔ بیت اللہ کو خالص سود اور دیگر خوشبوؤں سے معطر بھی کیا جائے گا۔ اجیت ڈول بھارتی دہشت گرد نیٹ ورک کا ماسٹر مائنڈ قرار۔ ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری نے مودی سرکار کا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ الجزیرہ کو انٹرویو میں کہا، بھارتی سیاسی قیادت پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کا اعتراف کر چکی۔ امریکہ، کینیڈا سمیت کئی ممالک بھارتی ریاستی دہشت گردی کا اعتراف کر چکے۔ بھارت کے مذموم عزائم پاکستان کی سلامتی، بالخصوص بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کی منظم سازش ہے۔ بھارت پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کی حمایت اور مالی معاونت کر رہا ہے۔ ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کو بھارت نے بطور پالیسی پاکستان کے خلاف اپنایا ہوا ہے۔ فتنہ الخارج کا اسلام، انسانیت، پاکستان یا پاکستانی روایت سے کوئی تعلق نہیں۔ خارجیوں کی اصطلاح پاکستانی فوج اور میڈیا میں وسیع پیمانے پر استعمال ہو رہی ہے۔ فتنہ الہندوستان کی اصطلاح بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے لیے ہے۔ مزید بولے، کوئی ہماری ایٹمی صلاحیت کو نشانہ بنانے کی جرات نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی جوہری صلاحیت ناقابل تسخیر ہے۔ میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوائی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی بات پر مصر۔ بولے، پاکستان اور بھارت سے کہا لڑائی بند کریں ورنہ تجارت نہیں ہوگی۔ کوسوو میں بھی تجارت کے ذریعے جنگ رکوائی۔ 1 اگست سے عراق، سری لنکا، الجزائر، لیبیا پر 30% ٹیکس عائد ہوگا۔ مالڈوا، برونائی پر 25%، فلپائن پر 20% ٹیرف 1 اگست سے عائد ہوگا۔ افریقہ میں امداد سے تجارت کی جانب منتقل ہو رہے ہیں۔ افریقہ میں زبردست معاشی صلاحیت موجود ہے۔ کانگو اور روانڈا کے رہنما بھی امن معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے امریکہ آئیں گے۔ اور پاکستان کا دہشت گردی کے خلاف مفاد مشترک ہے، خاص طور پر ان گروہوں کے خلاف جو امریکی اور پاکستانی شہریوں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی پاکستان اور افغانستان کی نمائندہ خصوصی کہتی ہیں، کئی دہائیوں سے امریکہ اور پاکستان نے دنیا کے سب سے اہم مسائل سے نمٹنے کے لیے ایک ساتھ کام کیا۔ ہم محمد شریف اللہ کو امریکی تحویل میں منتقل کرنے میں پاکستان کی مدد کے شکر گزار ہیں۔ محکمہ خارجہ میں اپنے نئے دور میں آپ سب کے ساتھ روابط قائم رکھوں گی۔